مشکلات زندگی کا اہم جز ہیں۔ انسان اور مشکلات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ آزمائشیں ہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہیں، اور پھر جب انسان اپنی آزمائش میں رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ بندے کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک وہی واحد ہے جس کے ہاتھ میں عزت دینا اور ذلت دینا ہے۔ میرا نام مبین ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھی جب میرے ابا کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہو گیا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کے جانے کے بعد یہ شوق بھی چھین لیا گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہم اپنی دادی کے ہاں رہنے لگے۔ عدت کے بعد اماں نے دادی کے بہت اصرار پر چچا سے شادی کر لی، جو پہلے سے شادی شدہ تھے، مگر چچا بے اولاد تھے اور وہ بھی اماں سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اماں کی چچا سے شادی کے بعد علم ہوا کہ چچا تو اماں کو پسند کرتے تھے۔ اس بات پر چاچی نے گھر میں بہت واویلا مچایا، مگر یہ دادی کا حکم تھا کہ اماں کی شادی چچا سے ہی ہوگی، کیونکہ چاچی بے اولاد تھی۔ اسی لیے دادی نے اماں کی شادی چچا سے زبردستی کروا دی۔ چچا بھی اماں پر جان چھڑکتے تھے، اماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ چاچی اس بات سے حسد کرتی تھی اور اس کا بدلہ مجھ سے لیتی تھی۔ چاچی مجھ سے دن بھر کام لیتی، اس کے باوجود جب چچا گھر آتے تو ان کو میری شکایات لگاتی، اور جب میں اماں سے اس بات کا شکوہ کرتی کہ وہ میری خاطر چچا سے بات کیوں نہیں کرتی، انہیں سچ کیوں نہیں بتاتی، تو اماں مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ کچھ وقت کے بعد میں نے تمہاری شادی کرنی ہے، تمہارے چچا نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے؟ فکر نہ کرو، اگر وقت اچھا نہیں رہا تو وقت برا بھی نہیں رہے گا۔ مگر مجھے اماں کی یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ہر معاملے میں تنہا پایا تھا۔ ابا کی موت کے بعد اماں بھی میری نہ رہی تھی۔ چچا سے شادی کے بعد اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب تو اس گھر میں میری بالکل بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ چاچی نے چچا سے کہنا شروع کر دیا کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، تو چچا اور اماں میرا رشتہ دیکھنے لگے، مگر اماں کی چچا سے شادی کا سن کر کئی لوگ رشتے سے انکار کر جاتے۔ ایک روز میں شام کے وقت کچن میں جا رہی تھی جب میرا گزر چچا اور چاچی کے کمرے کے باہر سے ہوا، جہاں چاچی چچا سے کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو مبین کی شادی میرے چھوٹے بھائی حسین کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا اگر وہ طلاق یافتہ ہے؟ مبین کا بھی تو کہیں رشتہ نہیں ہو رہا۔ چاچی کی بات سن کر میں باہر کھڑی اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں جانتی تھی میری اماں بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ میں بالکل اکیلی تھی۔ میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، مگر ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ چچا نے جب اماں سے چاچی کے چھوٹے بھائی کے رشتے کی بات کی تو اماں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اتنا بڑا فیصلہ میں مبین سے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتی۔ چچا چاچی کی چالاکی نہیں جانتے تھے، تبھی خوش اسلوبی سے ہاں کر دی تھی، مگر جب اماں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اماں کو انکار کر دیا۔ اماں بھی اس رشتے سے کچھ خوش نہیں تھی، مگر جب اماں نے چچا کو بتایا اور یہ خبر چچی تک پہنچی تو چچی نے گھر میں تماشا لگا دیا اور چچا کے کان بھرنے لگی کہ یہ تو کسی اور سے محبت کرتی ہے، میں نے اکثر اس کو اس کے عاشق کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں حیران تھی کہ چاچی آخر چاہتی کیا ہیں، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ چچا کو بھی مجھ پر شک ہونے لگا۔ چچا نے بھی اماں کو کہہ دیا کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھو، کل کو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اگر یہ محلے میں ہماری بدنامی کروائے گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری چاچی اپنی چال میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اماں نے میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے گھر بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ اس عمر میں میرے سر میں خاک مت ڈالنا۔ میں حیران تھی کہ اماں جس نے مجھے پیدا کیا اور اتنا وقت میرے ساتھ گزارا، ان کو بھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میں بالکل ٹوٹ چکی تھی، مجھے ہر امید اور آس ختم ہو چکی تھی۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور چچا سے میرے رشتے کی بات کر دی کہ وہ چاچی سے کہہ کر اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ بھیج دیں۔ میں دنگ تھی کہ اماں یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہیں، اور جب میں نے اماں سے اس سب کی بابت پوچھا تو اماں نے کہہ دیا کہ جو کر رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں دن رات روتی رہتی۔ میری چاچی جن کو پہلے میں اپنے بھائی کے لیے دل و جان سے پسند تھی، اب وہی چاچی چچا کے سامنے بار بار ایک ہی بات دہراتی کہ تمہاری بد کردار بھتیجی کے ساتھ شادی کر کے میرے بھائی کو کیا ملے گا؟ تم ایسا کرو، اپنی بھتیجی کی کچھ جائیداد میرے بھائی کے نام کر دو، آخر کو تمہاری بد کردار بھتیجی سے شادی کر کے اس کو عزت دینے والا ہے وہ۔
چچا بھی چاچی کی باتوں میں آ گئے اور اماں سے دو ٹوک الفاظ میں آدھی جائیداد کا مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے کہ جو مبین کا ہے وہی تو حسین کا بھی ہوگا، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم ابھی اس کے نام کچھ جائیداد کر دو، آخر کو تمہاری بد کردار بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ اور اماں بھی یہ سب سن کر راضی ہو گئیں۔ ان سب کے درمیان میں واحد تھی جو کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ اماں کو اپنے گھر کی فکر تھی تو چچا کو اپنی عزت کی۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری زندگی تو بس ایک تماشا بن گئی تھی، مگر میں نے اپنے رب پر اپنی زندگی کی ڈور پھینکنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائش ہے اور مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونا تھا۔ رشتے کی بات چلی تو ماں نے میری آدھی جائیداد حسین کے نام کر دی، مگر ان کی فرمائشیں تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، کبھی کسی چیز کی خواہش تو کبھی کسی چیز کی خواہش، اور اماں ان کی تمام خواہشات پوری کرتی جا رہی تھی۔ اسی سب میں پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا، مگر حسین کے گھر والے ابھی بھی اس رشتے سے خوش نہ تھے، کیونکہ میری چاچی نے ان کے دل و دماغ میں بھی میرے لیے بدگمانیاں بھر دی تھی کہ میں بد کردار ہوں۔ میں پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، مگر یہ سب حقیقت نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے میری شادی ہو گئی اور مجھے رخصت کر کے میرے سسرال بھیج دیا گیا، ایسا سسرال جو گھر کم اور قید خانہ زیادہ تھا۔ شوہر نے پہلی ہی رات مجھے بد کردار کہہ دیا۔ میری ساس مجھ پر یہ ظلم کرتی کہ مجھ سے سارے گھر کے کام لیتی، اور جب میرا شوہر آتا تو اسے کہہ دیتی کہ یہ تو کچھ نہیں کرتی، سارا دن بس دروازے میں کھڑے رہ کر نہ جانے کس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے اپنی اماں کی بات سن کر مجھے کئی دن بھوکا پیاسا اپنے کمرے میں بند رکھنا شروع کر دیا۔ میں کئی راتیں بخار میں تپتی رہتی، مگر میرا کوئی پتہ نہ کرتا۔ میرے گھر کے پاس ریلوے اسٹیشن تھا، میری کھڑکی سے دور سے ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی۔ میں اکثر وہ نظارہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی۔ وہ ٹرین بھی میری زندگی کی طرح ہی تھی۔ مجھے اپنی تنہائی میں ٹرین کی آواز بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میری شادی کو سال ہونے کو تھا، مگر میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ میری ساس مجھے ہر وقت یہ تانا بھی دیتی کہ میں بانجھ ہوں، مگر میں نے اپنے رب پر بھروسہ کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خدا مجھے اولاد سے ضرور نوازے گا۔ پہلے ہی زندگی بہت تنگ تھی، اس پر ساس کے روزمرہ کے تانوں نے جینا دو بھر کر دیا تھا۔ ایک روز میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا اور میں موقع غنیمت جانتے ہوئے اسٹیشن کی طرف نکل پڑی۔ میں اسٹیشن پر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ مجھ سے کچھ دور ایک قلی بیٹھا ہوا تھا جو بہت ضعیف تھا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگا، مگر میں نے اس کو نظر انداز کر کے وہاں کچھ وقت سکون سے گزارا اور شام ہونے سے پہلے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی میری ساس میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے گھر جاتے ہی میری ساس مجھے چیخ چیخ کر بولنے لگی اور کہنے لگی کہ آج اپنے کون سے پرانے عاشق سے مل کر آئی ہو۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی، مگر اب کی بار میں نے بھی ساس کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مجھ پر الزام لگانا بند کر دیں۔ آپ کو میرا آنا جانا برا لگتا ہے، کبھی اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کریں کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ مجھے اتنا بولتا دیکھ کر میری ساس ایک دم حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تم کس کی زبان بول رہی ہو؟ میں تنزیہ مسکرانے لگی اور کہا کہ انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کی حد ختم ہو جائے تو زبان خود بخود چل پڑتی ہے۔ اب میں اپنی ساس کو اکثر اوقات جواب دے دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات خاموشی سے اسٹیشن کے لیے نکل جایا کرتی، مگر میں نے اپنی روٹین بدل لی تھی۔ اب ہر وقت گھر رہنے کے بجائے جب میری ساس مجھ سے جھگڑا کرتی تو میں اسٹیشن پر آ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتی، مگر ایک بات جو مجھے بہت حیران کرتی تھی، وہ قلی ہمیشہ وہاں ہی بیٹھا ہوتا جہاں میں بیٹھتی، اور وہ مجھے بہت غور سے دیکھتا۔ ایک روز وہ قلی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں ایسا کچھ دوں گا جس سے تم آباد ہو جاؤ گی، تمہاری ہر پریشانی اور دکھ ختم ہو جائے گا، وہ تمہارا جینے کا سہارا بنے گا۔ میں قلی کی بات پر اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے مگر ابھی بھی وہ مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھا مجھے غور سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن اچانک ایک قلی میرے پاس آیا اور ایک بچہ میری گود میں رکھ کر بولا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ لاوارث ہے۔ مجھے اس پر ترس آیا، وہ بھی تو میری طرح ہی تھا۔ میں نے قلی سے پوچھا، یہ ہے کس کا بیٹا؟ تو کہنے لگا، میں نہیں جانتا، کوئی یہاں چھوڑ گیا، کافی دنوں سے یہ میرے پاس ہی تھا، مگر جب مجھے اس کا کوئی وارث نہ ملا تو میں تمہارے پاس لے آیا، کیا تم اس کی کفالت کرو گی؟ میں حیرانگی سے اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں پٹ پٹاتا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔
اور کبھی کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگتا۔ مجھے وہ بچہ بہت پیارا لگا۔ میں نے اس قلی سے کہا کہ میں اس کی کفالت کروں گی اور اس کا ماں بن کر خیال رکھوں گی۔ مجھے بھی تو اولاد کی ضرورت تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے خدا نے مجھے اب تک اولاد اسی لیے نہیں دی کیونکہ مجھے اس بچے کی کفالت کرنی تھی، مجھے اس بچے کی ذمہ داری دی جانی تھی۔ میں نے قلی سے وہ بچہ لیا اور اپنے گھر لے آئی، مگر شاید میری اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ گھر جاتے ہی ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس جو میری ہی منتظر تھی، میرے ہاتھ میں چھوٹا بچہ دیکھ کر حیرانگی سے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کس کا بچہ اٹھا لائی ہے؟ یہ تیری ناجائز اولاد ہے، میں اس کو گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میری ساس نے بچہ دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا اور بولی، یہ تو بد کردار ہے، اور مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر اس نے مجھ پر ترس نہ کھایا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اب تو میں دروازہ کھٹکھٹا کر بھی تھک چکی تھی۔ بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا مگر میری ساس کو ہم دونوں پر ترس نہ آیا تھا۔ بچے کو تو جیسے تیسے میں نے سلا دیا مگر وہاں خوف کے مارے بیٹھی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر گھر سے دور کسی سے مدد مانگنے کے لیے ہی چلی جاؤں۔ دن رات میں اور رات دن میں بدل گیا۔ جو ہی میرا شوہر آیا مجھے باہر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں بچہ بھی تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور یہ بچہ کس کا ہے؟ میں اپنے شوہر کے آنے پر ایک دم چونک گئی اور ہمت کر کے سب حقیقت اسے بتا دی، مگر میرے شوہر کو بھی مجھ پر یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں ایسا نہیں کر سکتی اور یقیناً یہ تمہاری ناجائز اولاد ہی ہے، عاشق بھی تو تمہارے بہت تھے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر دنگ رہ گئی، جس کو 1 سال بعد بھی مجھ پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں اسے یقین دلانے اسٹیشن اس قلی کے پاس لے گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ قلی میرے شوہر کو سب حقیقت بتا دے گا اور پھر میرے شوہر کو مجھ پر یقین آ جائے گا، مگر میرے نصیب میں شاید بے یقینی ہی لکھی تھی۔ خوش قسمتی سے قلی وہاں پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور آج بھی مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے قلی سے جاتے ہی کہا کہ یہ میرا شوہر ہے اور آپ اس کو سچ بتاؤ کہ یہ بچہ آپ نے مجھے دیا تھا کیونکہ کوئی اس کو یہاں ہی چھوڑ گیا تھا۔ قلی پہلے تو حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، ارے بی بی یہ بچہ تو تمہارا ہی ہے۔ یہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس قلی کی طرف دیکھا جو میری ساس کو کہہ رہا تھا، یہ بی بی یہاں روز آتی ہیں اور اس بچے کو پیار کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایک عورت روز ان کے پاس اس بچے کو لے کر آتی تھی۔ میں تو اس قلی کے جھوٹ پر رونے کو تھی۔ میرا شوہر اور میری ساس مجھے تنہا چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ میں وہاں اکیلی روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے پانی میں میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی جہاں میری قدر نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر ایک یتیم خانے میں چلی گئی، مگر میں ہر روز اس بچے کو لیے اس اسٹیشن پر ضرور آتی تھی اور وہ قلی بھی ہر روز وہاں پایا جاتا تھا اور ایسے ہی مجھے غور سے دیکھتا تھا، مگر میں اس کو نظر انداز کر کے اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ جس کا نام میں نے علی رکھا تھا وہ بڑا ہو گیا۔ علی مجھے ماں کہتا تھا۔ وہ قلی ابھی بھی اسٹیشن پر ہوتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضعیف ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کھانسنے لگا۔ وہ کافی بیمار لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک راز بتایا جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ بچہ تو سچ میں میرا ہی عکس لگنے لگا تھا۔ اس قلی نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی بھی تمہاری طرح ہی تھی، جوان اور خوبصورت، میری لاڈلی تھی۔ میں نے بھی اس کی شادی کر دی اپنے سے اونچے خاندان میں، مگر وہ لوگ بہت ظالم تھے، میری بیٹی پر بہت ظلم کرتے تھے، اس کو مارتے پیٹتے تھے۔ میں ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اتنی تکلیف میں تھی مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ایک روز مجھے خبر ملی کہ میری بیٹی حاملہ ہے۔ میں بہت خوش تھا اور مجھے یقین تھا کہ اب اس کے سسرال والے اس پر تشدد کرنا چھوڑ دیں گے، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کے حمل کو کئی بار ضائع کرنے کی کوشش کی، جبکہ میری بیٹی یہ بچہ چاہتی تھی۔ اس کی ساس کبھی اس کے دودھ میں حمل ضائع کرنے والی دوا ملا دیتی تو کبھی اس پر الزامات لگا کر اس کے شوہر سے اس کو مار پڑواتی۔ اس کی نند بھی بہت چالاک اور مکار عورت تھی، ہر وقت میری بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتی، کبھی اس کے کچن میں جانے سے پہلے چولہے کا برنر کھلا چھوڑ دیتی۔ کئی بار میری بیٹی جلتے جلتے بچی تھی۔ میری بیٹی کی نند دماغی مریضہ تھی مگر اس کے گھر والے اس کو کسی کام سے نہیں روکتے تھے۔
میری بیٹی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی جب اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس پر بہتان لگایا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، مگر اس کا نصیب ایسا تھا کہ اتنی تکلیف کاٹنے کے بعد، اتنی زیادتیاں برداشت کرنے کے بعد اپنے بچے کو جنم دیا تو اس کو دیکھ ہی نہ پائی۔ میری بیٹی اپنے بچے کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں غریب آدمی تھا، اسی لیے اپنی بیٹی کا مقدمہ نہیں لڑ سکا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ جہاں سسرال والوں کے ہاتھوں بیٹی کو ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھوں گا، وہاں کوشش کروں گا کہ وہ تنہا رہ لے مگر ان جانوروں کے ہاتھوں سے بچ جائے۔ میں تمہیں ہر روز یہاں آتے دیکھتا تھا، تم یہاں آ کر کئی کئی گھنٹے تنہا خاموش بیٹھی رہتی تھی، پھر آنسو بہاتی یہاں سے چلی جاتی تھی۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ تم شادی شدہ ہو یا نہیں، مگر ایک روز میں نے اصلیت پتہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی ہی اولاد تمہاری گود میں ڈال دی اور تمہیں آدھا سچ آدھا جھوٹ بتا کر اس بچے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ مگر جب تم اپنے سسرال والوں کے ساتھ مجھ سے حقیقت کا پتہ کروانے آئی، ان کو اس بات کا یقین دلوانے میرے پاس آئی کہ یہ بچہ میں نے تمہیں دیا ہے، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ بھی وہی ہے جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، مگر ساری زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر تھا کہ تم تنہا رہ لیتی، جو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کریں اور اس کے بعد بھی عورت کو ہی غلط ثابت کریں۔ میں ایک بیٹی کو تو کھو چکا تھا، مگر اب اور کسی کی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مرنے سے بہتر ہے کہ بیٹی طلاق لے لے، جبکہ یہ ہر ماں باپ کا فرض ہونا چاہیے کہ رخصتی کے وقت اپنے داماد سے بلا تکلف یہ بات کہے کہ اگر ہماری بیٹی تم پر بوجھ لگنے لگے تو اس کو ہمارے پاس واپس چھوڑ جانا، نہ کہ اس پر ظلم کرنا۔ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے، مگر یہ بات جھوٹ ہے۔ عورت جو کچھ برداشت کرتی ہے، ایک مرد وہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارا گھر خراب کیا، مگر میری نیت بالکل ٹھیک تھی۔ میرے لیے کسی دوسرے کی بیٹی بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ پر رکھ کر جو کیا مجھے وہی بہتر لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو تو کھو دیا تھا، مگر تمہیں بھی کھو دیتا تو مجھے لگتا شاید میں بہت برا باپ ثابت ہوا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو تو نہیں بچا سکا، مگر کسی کی بیٹی کو بچا کر میں نے ایک باپ ہونے کا فرض نبھا دیا۔ تم خود کو کبھی تنہا مت سمجھنا، یہ تمہاری ہی اولاد ہے۔ آج کے بعد اس کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے، اور میں بوڑھا انسان کروں گا بھی کیا؟ کس طرح اس بچے کو پالوں گا؟ اس کی ضروریات کا کیسے خیال رکھوں گا؟ کیا تم اس بچے کو پالو گی؟ وہ قلی مجھ سے سوال کر رہا تھا، مگر میں تو ابھی تک اس کی کہانی اور اس کے کیے پر حیران تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں جب حقیقت کا مجھے علم ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے نصیب پر خوش ہوں یا رو دوں۔ ہر بیٹی کی طرح میں بھی اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میں جتنا مرضی اپنے سسرال کے لیے کچھ کر لوں، میں کبھی اچھی بہو ثابت نہیں ہو پاؤں گی۔ میں اس وقت بہت پریشان حالت میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بزرگ آدمی کا شکریہ ادا کروں جس نے میری زندگی بچا لی، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر میں اس گھر میں رہتی تو یقیناً 1 نہیں تو 2 سال بعد مر ہی جاتی، کیونکہ وہ گھر نہیں، وہ دوزخ تھی جس کو میں جنت بنانے کے لیے جی جان لگا رہی تھی، مگر مجھے کوئی پھل کھلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس سب کو بھی اپنا نصیب مان لیا تھا کہ میں خاموشی سے اس قلی کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے چلتے ہوئے پھر سے یتیم خانے میں آ گئی۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جس کی کفالت کا ذمہ خود لیا ہے، جس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اب اس کو کبھی بھی اپنے جیسی زندگی میں نہیں دوں گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے لیے ہر وہ کام کروں گی جو میرے بس میں ہے۔ میں اس کو بہترین زندگی دوں گی، میں اس دنیا کو اس کی خاطر بھلا دوں گی، میں اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو اس کی خاطر بھول جاؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ یتیم خانے میں رہتے ہوئے سب سے پہلے میں نے اپنے لیے چھوٹی موٹی سی نوکری تلاش کی۔ یہ ایک بچے کی دیکھ بھال کی نوکری تھی جس کا مجھے اچھا خاصا معاوضہ مل رہا تھا۔ میں اپنا بیٹا لیے اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے چلی جاتی۔ وہاں کی مالکن بہت اچھی تھی، اس نے مجھے بھرپور اجازت دے رکھی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو بھی ویسے ہی رکھوں جیسے اس کے بیٹے کو رکھتی ہوں۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، اسی لیے آپس میں کھیل لیا کرتے تھے۔ کھانے پینے میں بھی مالکن نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہم دونوں ماں بیٹے کو وہی کھانا دیتی جو خود کھاتی، اکثر اوقات تو ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتی۔ مالکن کا شوہر ملک سے باہر ہوتا تھا اور مالکن پاکستان میں رہ کر ڈاکٹری کرتی تھی۔ وہ بھی اتنے بڑے گھر میں تنہا رہتی تھی اور اسے بھی شاید کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، تبھی اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی اور ہم دونوں بہت اچھے طریقے سے رہنے لگے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں یتیم خانہ چھوڑ کر اسی کے گھر میں ایک کمرے میں رہنے لگوں۔
میرے لیے تو ایک کمرہ بھی کافی تھا، مجھے بھی اس وقت ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، تو میں نے بھی مالکن کی بات مان لی اور اس کے گھر رہنے لگی۔ میرا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا، مالکن میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی اور میرے بیٹے کا بھی۔ مجھے چونکہ پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، ایک روز ایسے ہی میں نے اپنی مالکن کو بتایا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو اگلے روز ہی وہ میری پڑھائی کے لیے کالج کا فارم اور کتابیں لے آئیں اور کہنے لگی کہ تم اپنی پڑھائی کر سکتی ہو، تمہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اس وقت مجھے بھی پڑھائی کی سخت ضرورت تھی، تبھی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کی ذمہ داری اٹھا سکتی تھی۔ میں نے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میرے لیے یہ سب مشکل تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں آج بھی اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، مگر یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، یہ بات بس مالکن جانتی تھی۔ میرا بیٹا اب بڑا ہو چکا تھا، میں اسے ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، اور اب میں پڑھ لکھ کر ایک آفیسر بھی لگ چکی تھی۔ اس سب میں میری مالکن کا بہت ساتھ تھا۔ ایک روز میں اپنی نوکری سے واپس آ رہی تھی، ایک بہت پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں عورت کو دیکھا۔ وہ عورت مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں بہت غور سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عورت جس نے اتنا عروج دیکھا وہ اس حالت میں ہوگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چاچی تھی۔ میں حیرت سے اپنی چاچی کے پاس گئی اور جاتے ہی ان کو پکارا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ چاچی کے بال اجڑے ہوئے تھے اور کپڑے بھی بہت پرانے پہنے ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے چاچی سے پوچھا کہ آپ یہاں ایسی حالت میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو غور سے مسلسل بس مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ایک اور فقیر عورت میرے پاس آئی اور پیسے مانگنے لگی، مگر جب مجھے اپنی چاچی کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے پایا تو کہنے لگی، یہ عورت تو پاگل ہے، اس کا شوہر اس کو یہاں روز ملنے آتا ہے، مگر یہ بس مبین کے ساتھ غلط کیا، مبین کے ساتھ غلط کیا کہتی رہتی ہے، نہ جانے مبین کون ہے جس کے ساتھ اس نے غلط کیا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ برا کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا۔ میں نے خدا خوفی کرتے چاچی کو اٹھایا اور ان کو پاگل خانے چھوڑائی، جہاں ان کا بہتر علاج ہو سکتا تھا۔ مگر میں خدا کے انصاف پر حیرت زدہ تھی کہ وہ کیسے اپنے بے گناہ بندوں کے ساتھ برا کرنے والوں سے حساب لیتا ہے۔ میرے ساتھ سب نے برا کرنے کی کوشش کی، مگر اپنی اپنی زندگی میں سب نے ہی حساب دے دیا۔ آج میں ایسے مقام پر ہوں جہاں نہ صرف میں اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوا رہی ہوں، بلکہ اپنی زندگی کے تمام وہ شوق پورا کر رہی ہوں جن کی کبھی مجھے چاہ ہوتی تھی۔ اس دوران کئی مرتبہ میرا شوہر اور میری ساس بھی مجھ سے ملنے آئے، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بچے کو بھی قبول کرنے کو تیار تھے، مگر میرا برا وقت گزر چکا تھا، اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اکیلی ہی اپنے بیٹے کے لیے کافی تھی، وہ بیٹا جس نے میرا نہ ہو کر بھی میرا بن کر دکھایا۔ اس نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ ہر اولاد پیدا کی جائے، اکثر اوقات اپنا بنا لینے سے بھی کسی کی اولاد آپ کی اولاد بن جاتی ہے۔ میرے بیٹے نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا، مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہا۔ میں کئی مرتبہ مالکن سے بھی ملنے چلی جاتی ہوں اور ان کی ہمیشہ شکر گزار رہتی ہوں۔ اللہ کے بعد ایک وہی تو تھی جنہوں نے میرا ایسے وقت میں ہاتھ پکڑا جب میرا کوئی اپنا میرے ساتھ نہیں تھا، جب میرے اپنے ہی میرے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہ ان کا میرے سر پر احسان تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ جہاں کئی برے لوگ ہوں، وہاں مالکن جیسے اچھے لوگ بھی دنیا میں قائم ہیں۔ برا وقت ہر ایک پر آتا ہے، اور برے وقت کی یہی تو خاصیت ہے کہ وہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے نظر آ جاتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی اپنی بہو کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گی جو میرے ساتھ ہوا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دے رہی تھی، اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا رہی تھی، اس کو عورت کی عزت کرنا سکھا رہی تھی، تاکہ کل کو کسی کی بیٹی میرے گھر آ کر تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ اس سب کا مجھے بھی خدا کو جواب دینا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج اگر میں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی تو وہ کسی کی بہن اور بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جو سسرال والے یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کس بات کا جواب دینا ہے، تو وہ بھی جان رکھیں کہ ان کو رب کے سامنے اپنی تربیت کا جواب دینا ہے۔ مرد کی تربیت ہی بتاتی ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں کیسی ہیں، اور ماں کا کردار بچے کی تربیت کرنے میں سب سے اول ہے، اور اسی کا اس کو روز قیامت جواب دینا ہے۔